وہ حضرت صلاح الدین ایوبی، جلدی جلدی سنو، نام سنا نا آپ نے؟ ارے بولو سنا نا؟ یہ جب میدان میں تھے اچانک میدان سے واپس نکلنے لگے، سب نے ان کو گھیرا، حضرت آپ چلے جاؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ کہا میں ہتھیار لینے جا رہا ہوں۔ شیخ صلاح الدین ایوبی نے کیا فرمایا؟ میں ہتھیار لینے جا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے، بادشاہ سلامت وہاں کوئی ہتھیار نہیں ہے، سارے ہتھیار لے کے میدان میں آ گئے۔ کہا نہیں، ایک ہتھیار ہے، گئے۔ السلام علیکم دوستو، آج پھر آپ کے لیے لے کے قاری احمد علی کا بیان سنیں گے تو ضرور انشاءاللہ نفع ہوگا۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ میرے دوستو، آج بھی لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، کہتے گئے جا کر وضو کیا اور فرمایا، میرے نبی نے فرمایا تھا الوضوء سلاح المومن، وضو مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ آئے اور پورا پاسا پلٹ دیا۔ ایک وضو میرے دوستو اگر سامنے والے کا پاسا پلٹ سکتا ہے، زندگی کو بدل سکتا ہے، ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے، تو وضو سے زیادہ وضو کیوں کرتے؟ ارے بولتے کیوں کرتے؟ نماز تو بھائی سب پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ میرے دوستو، آج کوئی اذان کے خلاف بولا، ہم سب پریشان ہو گئے، ہوئے نا پریشان؟ ارے بولو نا، ہاں تو بولو نا، پریشان ہوئے نا۔ کوئی اسلام کے خلاف بولتا ہے، اپنے کو پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور ہم جو اسلام کے خلاف کرتے وہ کون سی نماز پڑھنا ہے؟ نہیں بولو نا، کون سی نماز پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز۔ ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ یہاں 50% مجمع بیٹھا جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ ہم میرے دوستوں، یہ جمعہ میں ہم لوگ یہاں پر آئے، فجر کون پڑھ؟ اگر جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے، فجر کی نماز پڑھنا بھی نہیں بولو نا، فجر کی نماز، بلکہ جمعہ کی نماز تو مسافر پر معاف بھی ہو سکتی ہے۔ بھائی مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی مسافر ہے اور جمعہ کی نماز نہ پڑھے، ظہر پڑھ لے، چلو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن فجر کی نماز کس پر سے معاف ہو جاتی ہے؟ کس پر معاف ہوتی فجر کی نماز؟ اور میرے دوستو، ہم سے بڑا ناپاک کوئی نہیں۔ میں بھی آپ کو بولنے جا رہا ہوں، سب غسل کر کے آئے نا؟ ارے آج جمعہ کا دن ہے، نہا دھو کے آئے؟ ایسا بولیں گے نہیں تو میرا کام کیسا چلے گا؟ بھائی نہا دھو کے آئے، غسل کر کے آئے؟ ہاں وہ الگ بات ہے، ٹوپی نہ ملی تو رومال باندھ کے آئے، مگر آئے۔ ہاں اللہ کا گھر ہے نا، کسی اور کی شادی ہوتی نا تو پورا ڈریس اپ ہو کر جاتا۔ اللہ کا گھر، ہفتے میں ایک دن آنا، جمعہ کی نماز پڑھنے آنا، اس میں بھی ہمارے پاس یونیفارم تیار نہیں ہوتا۔ چلو کوئی بات نہیں، نماز پڑھنے آئے نا، غسل کر کے آئے۔ اگر میں یہ کہوں اس میں بہت سارے ناپاک بیٹھے ہیں، ناپاک، آپ کو شاید برداشت نہیں ہوگا نا برداشت۔ اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا، نہیں جلدی بولو، بات ختم کر رہا ہوں، 5 منٹ باقی، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا۔ نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پاک پیدا کرنے والے کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے نبی اتنے سچے کہ کسی نے شک کیا، شبہ کیا کہ شاید میرے نبی نے ایسا نہیں کہا ہوگا، قسم اللہ کی، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ کسی نے شک کیا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کی سچائی کا وہ عالم تھا کہ خود اللہ کہتا میرا نبی بولتا جا، میرا نبی کہتا جا، اللہ کہتا میرا نبی فرماتا جا، زبان تیری ہوگی، کلام اللہ کا ہوگا۔ اب میں آپ سے ایک حدیث سنا رہا ہوں، علماء بھی بیٹھے، برابر توجہ سے سننا۔ فجر کی اذان اذان ہوتی ہے؟ ارے بولو نا، اذان ہوتی نا فجر کی؟ یہاں آپ لوگ رہتے ہوں گے، آپ کو معلوم تو پڑتا ہوگا نا۔ اب تو میرے دوستوں مسجد میں اذان ہو، آواز پہنچے نہ پہنچے، موبائل تو ہے نا آپ کے پاس، موبائل تو ہے نا جو 24 گھنٹے بزی ہوتا ہے، وہ گندے کام کرتا جو بازاروں میں نہیں ہوتا۔ کھانا ہمارا موبائل وہ جوا کھیلتا جو سٹا بازاروں میں نہیں ہوتا، وہ 24 گھنٹہ ہمارا موبائل چلتا۔ یہ فجر میں ہم کو کیوں نہیں اٹھاتا ہے موبائل؟ فجر میں کیوں نہیں اٹھاتا ہم کو موبائل؟ کیوں فجر میں سائلنٹ ہو جاتا ہے؟ کسی عورت کی ننگی تصویر دیکھنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے، جوا کھیلنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے، کسی کی برائی کرنا ہو تو موبائل کھل جاتا ہے، کسی کے اوپر الزام اور تہمت لگانا ہو تو ہمارا واٹس ایپ اوپن ہو جاتا ہے۔ ارے شرم کرو میرے دوستو، 20 22 اور 25 سال کے ہو گئے اور کہتا ہے مولانا صبح میں آنکھ نہیں کھلتی۔ میرے دوستو اگر بس میں ہوئے نا تو کوئی تمہیں تماچا مارے کہ ہزاروں کاموں کے لیے ہماری آنکھ کھلی، نہیں کھلی تو فجر کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلی۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، فجر میں اذان ہوتی ہے؟ ارے جلدی بولو نا، ہوتی نا؟ فجر میں اذان ہوتی ہے، اذان دینے والا کہتا حی علی الصلاۃ، اور فجر میں والا کہتا
ہوتا فجر میں؟ بولو فجر میں ہوتا؟ آ جا نماز میں، آ جا نماز میں، آ جا نماز میں، آ جا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان ہوئی لیکن میرا امتی نماز میں نہیں آیا۔ ہمارے نبی فرماتے نہیں آیا، فجر کا وقت نکلتا رہا، وہ نہیں آیا۔ ابا نے اٹھایا نہیں آیا، ماں نے اٹھایا نہیں آیا۔ ارے میرے دوستو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا وہ کیسے نماز میں آئے گا؟ نہیں آیا، فجر کا وقت نکل گیا۔ بولو فجر کا وقت نکل گیا، اب نماز قضا ہو گئی۔ بولو فجر کی نماز قضا۔ بس یہاں پر رک جاؤ، یہاں نماز کا وقت نکلا، ہمارے نبی اپنی زبان مبارک سے فرماتے شیطان اس کے بستر پہ آ گیا۔ وہ ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن نبی جو کہے وہ نہیں، ساتھ میں بولو نبی جو کہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ ارے بولو ہمارا ایمان۔ ارے جان دے سکتا لیکن نبی کی بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی فرماتے یہاں فجر کا وقت ختم ہوا، وہاں شیطان آیا، اور ہمارے نبی کے جملے مبارک سنو، فرمایا ان الشیطان یبول فی اذنی، شیطان آیا، اس کے یہ کان میں بھی پیشاب کیا، یہ کان میں بھی پیشاب کیا، دونوں کانوں میں پیشاب۔ ایک دن کی بات نہیں ہے، عید کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز جاری ہے۔ بولو نا، عید کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز جاری، اور رمضان سے پہلے کتنی فجر کی نمازیں گئی۔ تو شیطان مدتا گیا، پیشاب کرتا گیا، تو ہمارا کان، ہم کو اپنی پیشاب سے نفرت ہے تو سوچو شیطان کا پیشاب کیسا ہوگا؟ بھائی اپنا پیشاب، اپنی ماں کا پیشاب، اپنے ابا کا پیشاب۔ ارے میری ماں بوڑھی ہو گئی، میرا ابا بوڑھا ہو گیا، لیکن اگر پیشاب ہوگا تو آدمی تھوڑا سا ہچکچاتا ہے۔ ارے جس ماں نے تجھے پیدا کیا اس کا پیشاب اچھا نہ لگا، وہاں ہمارا ہاتھ نہیں گیا، تو وہ شیطان کمینہ مردود ہمارے کان میں روزانہ پیشاب کرتا۔ ایک اللہ کے ولی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا شیطان جس کے کان میں روزانہ پیشاب کرے گا، جو روز فجر چھوڑے گا، روز شیطان اس کے کان میں پیشاب کرے گا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے میں قسم کھا کر کہتا ایسے مسلمان کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو ذرا سوچ لو۔ اور کتنے لوگ کہتے ہیں نا بیان ہوتا ہے سامنے والے کو اثر ہی نہیں ہوتا۔ میرے کو کہا بیان ہوتا اثر نہیں ہوتا، میں نے کہا بلاکیج ہو گیا۔ بلاکیج سمجھتے ہو؟ یہ ہارٹ میں بلاکیج ہوتا ہے نا تو وہ اینجیوپلاسٹ کراتے، بائی پاس آپریشن کرواتے، یہ کان میں بلاکیج ہو گیا ہے۔ سچ بتانا، جس کے کان میں روز صبح میں شیطان پیشاب کرتا ہوگا، آپ کسی سے بھی پوچھو، روز صبح میں ہمارے نبی نے فرمایا جو فجر کا چھوڑنے والا اور شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا، جس کے کان میں ناپاک پیشاب ہوگا، اللہ رسول کی بات اس میں کیسے جائے گی؟ اللہ کی بات کیسے اس میں جائے گی؟ اللہ کے رسول کی باتیں کیسے جائے گی؟ اس لیے میرے پیارو، ایک عورت کا واقعہ میں نے اس لیے سنایا تاکہ آپ سمجھو کہ اس عورت نے تو اپنا کام کر لیا۔ قیامت میں اللہ پوچھے گا، وہ شریک فرماتی میں قیامت میں اللہ کو کہہ دوں گی پوری زندگی میں نبی کی مان کر آئی ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ ہم کیا بولیں گے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے؟ کیا بولیں گے؟ کس کی مان کے آئے؟ ارے یہ داڑھی سمجھ رہے ہو؟ نہیں آپ اس طرح میرے کو دیکھتے ہو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، داڑھی سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ داڑھی بولو نا، ہمارے نبی کے چہرے پہ تھی؟ نہیں بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں کرو، سیدھے ہاں یا نہ بول دو۔ اب نہ بولے گا میرے کو خراب نہیں لگے گا۔ بولو نا نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولو نا نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ابو بکر؟ نہیں بولو بھلے نہیں ہے لیکن بولو ابو بکر کے چہرے پہ داڑھی تھی، عمر عثمان علی، اور میدان ابھی محرم مہینہ کچھ مہینوں کے بعد آئے گا، اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین، بولو نا ان کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ یہ بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ یہ دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ خواجہ امیر خسرو کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی؟ تو اسلام کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ اسلام کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے کون ڈال رہا ہے؟ وہ ہم ہیں۔ اور آج اس کی نحوست ہم کو نظر آ رہی ہے، آج اس کی نحوست ہم کو نظر آتی، ہماری کوئی نہیں سنتا۔ اس لیے کوئی نہیں سنتا کیونکہ ہم نے وہ عمل کیے کہ اوپر والے نے بھی سننا بند کر دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک بار پھر آ جائے۔ میرے دوستو، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ میں قسم کھا کر یہاں ممبر کے پاس کھڑا ہوں، جمعہ کا دن ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ ہماری روزی میں برکت دے گا۔ بولو دے گا انشاءاللہ۔ ارے کتنے لوگ یہ فیکٹریوں پہ میلوں میں کام کرتے، زمانے سے نوکری کرتا ہے اور سیٹ گالیاں دیتا ہے،
اور ٹائم پہ نہیں پہنچا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ٹفن لے کر نہیں گیا تو بھوکا مرنا پڑتا. کیوں اللہ سے نہیں مانگتے میرے دوستو؟ جو اللہ کسی اور کو سیٹ اور مالک بنا سکتا, کیا وہ اللہ ہم کو نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ اللہ ہم کو پیسہ نہیں دے سکتا؟ کیا وہ اللہ ہماری نہیں سنے گا؟ میرے دوستو وہ اللہ ہے جو سنتا ہے. اللہ بولا جائے گا. ہمارے نبی پھر بھی گھر سے نکلے, ہمارے نبی سے بڑھ کر بہادر کون ہوگا؟ بولو سبحان اللہ. لیکن جب نکلنے لگے تو ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا, اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا مٹی اٹھاؤ, مٹی اٹھاؤ. ہمارے نبی نے یوں مٹی اٹھائی, کہا یوں ڈال دو, سب کو اندھا بنا دوں گا, سب کو اندھا. تو ہمارے نبی نے کہا میں مٹی ڈالوں گا, یوں ڈالوں گا تو 25 کی چلو آنکھوں میں مٹی جائے گی, یہ 25 کا کیا, یہ 25 کا کیا, پیچھے 25 کا کیا, اور آگے بھی 25 کی آنکھوں میں جاوے, یہ کہاں ضروری ہے بھائی؟ مٹی ڈالوں گا کسی کے کپڑے پر, کسی کے چہرے پر, کسی کے گال پر, آنکھوں میں جا. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ مٹی اٹھانا اور پھینکنا تمہارا کام ہوگا, اندھا بنانا تو میرا کام ہوگا. کاش ہم اس آیت کو پڑھے ہوتے. پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں. یہ آیت سورہ یاسین میں ہے. ارے بولو یہ آیت کہاں پر ہے؟ سورہ یاسین تو یاد ہے نا, یہ آیت سورہ یاسین میں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ فرماتے پھینکنا تمہارا کام ہوگا, اندھا بنانا میرا کام ہوگا. اچھا ہمارے نبی نے یوں مٹی لی, یوں پھینکا, سب اندھے ہو گئے. ہمارے نبی وہاں سے گزر گئے. بہت بڑا واقعہ ہے, میں بہت شارٹ کر کے بتاتا ہوں. جب ہمارے نبی بہت آگے ہو گئے نا, اس کے بعد ہمارے نبی نے طواف کیا. بولو سبحان اللہ. اور طواف کرنے کے بعد ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ کیسے ہو گیا, اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تو اتنی سی مٹی لی تھی, اپنی مٹھی میں لی تھی, اور کوئی زور سے تو پھینکا بھی نہیں, میں نے تو یوں ہلکے سے پھینکا. اللہ سب اندھے ہو گئے, اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ قرآن اٹھاؤ, 9واں پارہ. کون سا پارہ؟ 9, پارہ نمبر 9. کیا جواب دیا اللہ نے, کیا جواب دیا. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تم نے مٹی اٹھائی تھی نا, تمہارے ہاتھوں میں نا, تمہاری مٹھی میں نا. کہاں میں نے اپنے ہاتھوں میں مٹی اٹھائی, میری مٹھی میں اٹھائی. اللہ نے فرمایا, دیکھنے والوں نے کہا کہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, حقیقت میں قدرت اللہ کی تھی. جب جب تمہارا ہاتھ ہوگا وہاں وہاں قدرت اللہ کی ہوگی. بولو سبحان. اور یہ کہاں پر لکھا ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا. پارہ نمبر 9. اللہ, اور میرے کو مولانا تصور یہ آیت پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. کیا پیارا لکھا ہے, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ فرماتے دیکھنے والوں نے دیکھا مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھائی اور پھینک دیا. اللہ فرماتے جہاں جہاں ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا وہاں وہاں قدرت اللہ کی ہوگی. بولو سبحان اللہ. اب پورا مجمع بول دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. زبان مصطفیٰ کی ہے, کلام اللہ کا ہے, ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, اور قدرت اللہ کی ہے. اور آسان الفاظ میں کہوں, ہمارے نبی کے منہ میں جو تھوک مبارک ہے, تھوک مبارک مصطفیٰ کا ہے, حقیقت میں جنت کے نہر کا پانی ہے. ماتھے پر آنے والا پسینہ ہے, حقیقت میں سلسبیل کا پانی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے وہ شان ہم. رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام اللہ نے رکھا. قرآن میں بھی شہر رمضان. ارے بولو نا, شہر رمضان. یہ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. رمضان کے معنی کیا معلوم؟ آپ سوچو گے تو عقل حیران ہوگی. رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلانا. بولو کسی چیز کو جلا دینا, اس کو راکھ بنا دینا. راکھ سمجھتے ہو نا, پاؤڈر بنا دینا اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دینا. رمضان کے یہ معنی کسی چیز کو جلانا, راکھ بنانا اور پھر ہوا میں اڑا دینا. اب سوال ہوتا ہے اتنا مبارک مہینہ آتا ہے, اس میں جلانا کیا ہے, راکھ کیا بنانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے نام رمضان رکھا اس لیے کہ اس مہینے میں میں میرے بندوں کے گناہوں کو جمع کروں گا. اللہ کہتے میرے تمام بندوں کے گناہوں کو جمع کروں گا. اور رمضان کا مہینہ آئے گا, اللہ کہتے جلا دوں گا, سب کے گناہ جلا دوں گا, راکھ بنا دوں گا, ہوا میں اڑا دوں گا. عید کا چاند آئے گا, میرا بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں.
کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ. افطاری کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ. اس لیے رمضان کے روزے میں بھی ثواب, سحری کرنے میں بھی ثواب, افطاری میں بھی ثواب, اور ساتھ میں بولو بھائی تراویح پڑھیں گے. پڑھیں گے بولو نا. قرآن نہیں پڑھ سکتے, کم از کم تراویح میں ایک قرآن تو سنیں گے نا انشاءاللہ. بھائی سب کریں گے بولو کریں گے. راتوں کو جاگیں گے انشاءاللہ, تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ, روزہ رکھیں گے, بھوکے رہیں گے, پیاسے رہیں گے, ارے سحری کریں گے, افطاری کریں گے. لیکن اب میں کھل کے بتا رہا ہوں تیسری بات, ایک گناہ ایسا ہے اگر میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہو, میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہو, اگر وہ گناہ ہم لوگ کرتے ہیں اللہ ہمارے روزے کو قبول نہیں کرے گا, اللہ ہماری تراویح کو قبول. بلکہ میں آپ کو کھل کے کہوں, روزہ رہنے دو, تراویح رہنے دو, سحری رہنے دو, افطاری رہنے دو, اگر یہ گناہ میں اور آپ کرتے ہیں اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا. وہ بات پر میں آ رہا ہوں, وہ کون سا گناہ ہے؟ روزہ شروع کرنے سے پہلے, اے جوانوں رمضان کے آنے سے پہلے دیکھو یہ گناہ میں کر تو نہیں رہا ہوں. کیا گناہ؟ اگر میری ماں یا میرا باپ اگر ہم سے ناراض ہے, قسم پروردگار کی اللہ روزے کو قبول نہیں کرے گا, اللہ روزے کو قبول نہیں کرے گا. میرے جوانوں آج ہماری ماں ہم سے بہت دکھی ہے, سچ بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج ہمارا جوان ماں کو گالی دیتا ہے. یہ جوان بیٹھے ماں کو گالی دیتے, ماں کو ماں کی گالی. اللہ اکبر. ارے کتنے جوان کبھی یہ نہیں سوچتے صحیح میں ہماری ماں رات کو روتی ہے, رات کو روتی ہے, وہ ماں روتی ہے اس لیے روتی ہے کہ اللہ 5 بچوں کو بڑا کیا, 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے. بیچاری ایک بیٹے کے گھر پہ اس کی بیوی بولے گی اب تمہارے اماں ابا کو بولو ٹائم پورا ہو گیا, دوسرے کے گھر میں پھر ٹائم پورا ہو گیا, اب تیسرے کے گھر میں ماں باپ نے ہم کو کبھی گھر سے نکالا, ماں باپ نے کبھی ہم کو اتنا زور سے مارا, کبھی ماں باپ نے یہ کہا یہ میرا گھر ہے, میرا بیٹا نکل جا. آج بیٹا اطمینان سے بولتا ہے ماں باپ کو گھر سے نکل جا. وہ 9 مہینے تک ماں نے پیٹ میں رکھا, کیا دکھ اٹھایا, 2 سال تک چھاتی سے لگایا, ہم نے وومٹ کی ماں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا, ہم نے پیشاب کیا ماں نے ہاتھوں میں رکھ لیا, ہم نے پاخانہ کیا ماں نے ہاتھوں میں رکھ لیا. ارے ہم پورے ٹھنڈے ہو کر آئے, ماں نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا دھلایا اور ہم کو سینے سے لگایا. ارے وہ رات یاد کرو جب ہم بیمار ہوتے تھے, رات کو اٹھا کر ماں نے دوا پلایا ہے. اب اپنی ٹھنڈی لگ رہی ہے لیکن اپنی چادر ہٹا کر اپنے بیٹے کے اوپر چادر ڈالی ہے, وہ ہماری ماں. ارے بولو وہ ہماری, یہ چادر ڈالنے والی ہماری ماں, دوا پلانے والی ہماری ماں, ہماری گندگی کو صاف کرنے والی ہماری ماں, ارے ہمیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنے والی ہماری ماں, 2 سال تک چھاتی سے لگانے والی ہماری ماں. ہم غلطی کریں, باپ ناراض ہوتا تھا, مارنے آتا تھا, بیچ میں کون آتی تھی؟ ماں. باپ کتنی مرتبہ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا لیکن ماں نے ہم کو اپنے سینے سے لگا لیا. ہم پاس ہو گئے تو ماں نے چوم لیا, فیل ہو گئے ماں نے ڈانٹا لیکن رات کو سونے سے پہلے پھر پیشانی کو چوم لیا. وہ ماں میرے کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا جب میں نے یہ سنا مولانا کتنے لوگ ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں, وہ ہاتھ کٹ کیوں نہیں جاتا, وہ ہاتھ مر کیوں نہیں جاتا, وہ ہاتھ برباد کیوں نہیں ہو جاتا؟ اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو, اپنی ماں کو آنکھوں سے ڈراتے ہو, اپنی ماں کے سامنے زبانیں کھولتے ہو. افسوس ہے جبل پور والوں, مر جاوے آدمی ڈوب کے مر جاوے ایسی غداری سے. وہ ماں بیچاری کیا بولتی معلوم گھر میں, کیا ہوا آج میرا بیٹا بہت غصے میں, بیٹا غصے میں ڈرتی کون ہے؟ یہ زندگی, بیٹا غصے میں ماں ڈرتی ہے. ارے کاش میں وہ وقت ہوتا کہ ماں غصہ کی ہوتی اور بیٹا ڈر کے کانپتا ہوتا اور اس کانپنے پر اللہ جنت کا دروازہ کھول دیا ہوتا. تو کون تیار ہے بھائی تیسرے کام کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ کام ہے. رمضان کا روزہ کام نہیں آیا ہے. ارے بولو رمضان کا روزہ. سچ بتاؤ ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ نہیں بولو نا بد دعا کی. ارے بولو ساتھ میں بولو, نبی نے بد دعا کی؟ بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل کی بد دعا پر آمین بولی. ہمارے نبی نے بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل نے بد دعا کی اور اس پر آمین ہمارے نبی بولے. جبرائیل نے بد دعا کی, برباد ہو جائے وہ کلمے والا, برباد ہو جائے وہ مسلمان, ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جس کے ماں باپ اس کو ملے اور پھر بھی وہ جنت میں اللہ نہ بنے. اس پر ہمارے نبی نے آمین کہا ہے. آج ہماری ہم لوگ کی دکان کی اوپننگ ہوتی نا, مکان کی اوپننگ ہوتی ہے,
ہاں کبھی ہمارا کام اٹک جاتا ہے، مولانا کے پاس جاتے ہیں، اے مولانا تعویذ دے دے، ارے کوئی جاتا مولانا میری دکان پہ دعا کر لے، ارے کوئی کہتا مولانا میرے مکان پہ دعا کر لے، بلکہ کتنے لوگ کیا کہتے ہیں یہ مولانا کا پاؤں میرے گھر میں آوے نا بس میرا گھر بن جائے گا۔ غلط ہے میرے دوستو، مولانا کے پاؤں میں برکت ہوگی، مولانا کی تعویذ میں برکت ہوگی، مولانا کی دعا میں برکت ہوگی، لیکن اللہ کی قسم اس سے زیادہ ہماری ماں کی زبان میں برکت ہوگی۔ آج روزی کا معاملہ کھلوانا ہے تو ماں سے دعا کروا لے۔ چلو ایک حدیث سنا رہا ہوں، سنو گے نا؟ سب جوان بیٹھے، اے جوانوں جب ہم صبح کرتے ہیں، بولو جوان لوگ جب صبح کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے، اللہ کو سب معلوم، بولو اللہ کو، پھر بھی اللہ بتانے کے لیے فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، اللہ کہتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، فرشتوں بتاؤ اس کی ماں اور اس کے باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ اللہ اس کی ماں تو اس سے بہت راضی ہے، اس کا باپ تو اس کو بہت دعا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے عزت کی قسم جس کی ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس جوان کے روز صبح میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔ اور وہی نبی نے کہا کہ جب فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو گھر میں رو رہی ہے، اس کا باپ اس سے 1 سال ہو گیا بات نہیں کرتا، اور یہ تو ماں کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، ماں کے پاس آنے کو بھی تیار نہیں ہے، اس وقت اللہ کہتا ہے میری قسم کہہ دو فرشتوں اعلان کر دو ایسے جوان کے روز صبح میں 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ ایک واقعہ بتا کر یہ ٹاپک ختم کروں گا، لیکن آج ارادہ کرو بھائی، کرو گے انشاءاللہ، ورنہ رمضان تو بیکار ہے میرے دوستو، آنے سے پہلے تیاری شروع کر دو، کرو گے نہیں انشاءاللہ۔ ایک واقعہ سنا ہوا آپ کو، ایک صحابی، بولو کون؟ یہ صحیح میں یہ رولا دیتا ہے واقعہ، ایک صحابی تھے۔ اچھا سچ بتاؤ صحابی کون ہے؟ نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابی کون ہے؟ میں آسان تعریف بتاؤں، صحابی وہ ہے جس سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی، بولو اللہ اس سے کہے میں تجھ سے راضی، وہ کہے میں اللہ سے۔ سارے قرآن کریم میں لکھا صحابی کون ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابی وہ ہے، بولو جس سے اللہ۔ ایک صحابی مدینہ پاک میں، سننا ماں کی کیا خدمت کرے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتابوں میں لکھا وہ صحابی اتنی خدمت کرتے تھے کہ ماں جب تک پانی نہیں پیتی تھی وہ پانی نہیں پیتے تھے، ماں کھانا نہیں کھاتی، بولو وہ کھانا بس پورا دن ماں میری ماں 100 سال عمر ہو گئی ماں کی، بولو کتنی عمر ہو گئی؟ ایک دن وہ صبح آئی، وہ صحابی گئے ماں کے پاس گئے، ماں آج اٹھ نہیں رہی، ماں صبح ہو گئی، ماں اٹھ نہیں رہی، وہ صحابی نے یوں حرکت دی، پتا چلا ماں اللہ کو پیاری ہو گئی، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سب کو بلائے، سب نے کہا تمہاری ماں چلی گئی اللہ کے پاس، تمہاری ماں چلی گئی۔ میرے دوستو جب کسی کو شوق لگتا ہے نا تو اس کو کچھ پتا نہیں چلتا کیا ہوا، بولو ہے نا؟ وہ ایسے کیسے بیٹھ گئے وہ صحابی، میری ماں چلی گئی، کیسے چلی گئی؟ میری ماں کل رات کو تو میرے ساتھ میں کھانا کھائی، کل رات کو تو ہم نے باتیں کی، میری ماں چلی گئی، بغیر بولے چلی گئی۔ میرے دوستو وہ ماں کو غسل کے تختے پہ لٹایا گیا، وہ ماں کو کفن کا کپڑا پہنایا گیا۔ جب جنازے کی نماز کا وقت آیا سب نے کہا آؤ تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں۔ بیچارے لڑکھڑاتے آئے، ماں کے جنازے کی نماز پڑھی یا پڑھائی۔ اس کے بعد جب جنازہ جانے لگا ان کو برداشت نہیں ہوا، صحابی تھے، برداشت نہیں ہوا۔ جب لوگ جنازہ لے کے جانے لگے زور زور سے چلانے لگے میری ماں، میری ماں واپس آ جا، میں رات کیسے گزاروں گا ماں، میں کھانا کیسے کھاؤں گا، میں پانی کیسے پیوں گا، ماں آ جانا، ماں واپس آ جا۔ یہ کہہ کر جنازے کی طرف دوڑے، لوگ سمجھ گئے یہ جنازے کو پکڑ کے کھینچیں گے، سب نے ان کو پکڑ لیا، یہ دھڑام سے زمین پہ گرے۔ بہت دیر کے بعد ہوش آیا، سب نے وہ صحابی کو سمجھایا ماں ہے، انتقال ہو گیا، چلی گئی۔ وہ صحابی نے کہا اس لیے نہیں روتا، اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں چلی گئی، اس لیے روتا اب اللہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا، اب اللہ میرے جنت کا دروازہ، پہلے یوں نظر کرتا تھا تو میرے جنت کا دروازہ نظر آتا تھا، جب سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی جنت کا دروازہ نظر آنا ہی بند ہو گیا۔ میرے پیارو وہ لوگ تھے جو ماں کے لیے بہت کچھ کرتے تھے۔ آپ اجازت دو تو ایک بات سناؤں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں،
ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا, حیوا. بولو کیا نام, ساتھ میں بولو نا کیا نام. وہ ماشاءاللہ حدیث پڑھاتے تھے. بولو کیا پڑھاتے تھے, حدیث, قرآن کی تفسیر. اور جب پڑھاتے تھے نا لمبا چوڑا مجمع بیٹھتا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھتے تھے, حدیث پڑھاتے تھے, لمبا چوڑا مجمع. ان کی ماں بہت بری ہو گئی تھی. کن کی, حیوا کی. بولو حضرت ماں کیا ہو گئی تھی, وہ بوڑھی ماں کو سمجھ میں نہیں آوے. بھائی نہیں سمجھ میں آوے, صحیح میں کہتا ہوں, آج میری اماں بھی بہت بوڑھی ہو گئی, بہت بوڑھی, نہیں سمجھ میں آتا. وہ حضرت حیوا کی ماں کو بھی سمجھ میں نہیں آوے. کیا کرے معلوم ہے, جب حدیث کا سبق پڑھاتے ہو وہ بیچ میں آوے, پورے گیدرنگ, پورے مجمع کے بیچ میں آوے اور آ کر کیا کہے, این ابن حیوا, اے میرا بیٹا کہاں ہے, حیوا کہاں ہے میرا بیٹا. وہ ماں کو نظر نہیں آوے, بوڑھی ہو گئی تھی. سب بتاوے, وہ آگے حضرت حیوا کی نظر پڑے نا, ہٹو 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 میری ماں آ رہی ہے, ارے ہٹو ہٹو میری ماں آ رہی ہے. اور حضرت حیوا خود بھی اٹھ کے جاوے, حدیث کی کتاب بولو بند. اور ماں جیسا سامنے آوے, حیوا سامنے, ماں دھاڑ سے تماچا مارے. اور کیا بولے معلوم, القل حبوب للدجاجہ, القل حبوب للدجاجہ. ماں کیا بولے, ہاں آ گیا, بیٹھ گیا سبق پڑھانے. اپنی مرغی کو دانا کون ڈالے گا, اپنے گھر میں مرغی ہے, دانا کون ڈالے گا مرغی کو, سبق پڑھانے بیٹھ گیا. حضرت حیوا کہتے اللہ کی قسم میں مرغی کو دانا ڈالتا, غسل کرتا, ماں کو نہلاتا, دھلاتا, اس کے بعد سبق پڑھانے آتا, لیکن میری ماں بھول جاتی. بولو میری ماں. تو یہ نہیں کہتے کہ ہاں ماں میں تو صبح میں ڈال کے آیا, کہتے ماں معاف کر, ابھی میں مرغی کو دانا ڈالوں گا. حضرت حیوا سبق کے بیچ میں سے جاتے تھے, مرغی کو دانا ڈالتے تھے, پھر آتے تھے, آ کے کرسی پر بیٹھتے تھے اور حدیث کا سبق. بولو 6 مہینے ہو گئے. بولو کتنے مہینے ہو گئے. ایک دن معلوم نہیں ماں کو کیا ہوا, ڈنڈا لے کر, کیا لے کر ہے, ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہوگا, وہ لے کر آئے. اور جب سامنے ہوئے نا, سبق پڑھاتے پڑھاتے سامنے ہوئے, ماں نے وہ ڈنڈا لیا, اتنا زور سے مارا, سر پھٹ گیا. بولو خون بہنا. اور ماں کیا بولے, القل حبوب للدجاجہ, ارے مرغی کو دانا ڈال, یہ میں نے مارا وہ بعد میں دیکھ, پہلے مرغی کو دانا ڈال. وہ بیچارے اپنا سر پکڑے گئے, مرغی کو دانا ڈالا, پٹا باندھا, بھائی سر پھٹا ہوگا, دوا لگائی, پٹا باندھا, آئے واپس آئے, حدیث کا سبق پڑھانے لگے. لیکن آج پڑھاتے پڑھاتے رو رہے تھے. بھائی درد ہوتا ہوگا, سر پہ پٹا لگایا تھا, رو رہے تھے. تو ایک اسٹوڈنٹ سمجھتے ہو نا, ایک شاگرد محبت کرتا تھا, کھڑے ہو گیا, کہا استاد, اے میرے استاد, اے میرے پڑھانے والے, ایک کام کرو, آپ کا یہ سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا. کہا کیا کرو, کہا جب تم گھر سے نکلو نا تو ماں کے دروازے پہ تالا لگا دو. ماں جو کمرے میں رہتی ہے نا اس پہ تالا لگا دو, تالا سمجھتے ہو نا, تالا لگا دو. وہ ماں دروازہ ٹھک 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 کرے گی, دروازہ کھلے گا نہیں, اندر بیٹھے گی, آپ آرام سے سبق پڑھاؤ. سبق پڑھانے کے بعد دروازہ کھولو, ماں تو بھول بھی جائے گی, ارے ماں تو بھول جائے گی, ماں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. یہ حضرت حیوا زور سے چیخے اور کہا ہاں وہاں تالا لگا دوں گا تو رات کو میں سوتا ہوں, میرے خوابوں پہ بھی تالا لگ جائے گا, میرے خوابوں پہ بھی. سب نے کہا ہم کو نہیں سمجھ میں آیا, کیا تالا لگے گا. کہا تم کو نہیں معلوم, روز ماں مارتی ہے, آج ڈنڈے سے مارا, آج سر پھٹ گیا, مارنے دو ماں کو, مارنے دو میری ماں کو. تم کو نہیں معلوم, رات کو سوتا ہوں تو خواب میں میرے نبی آتے ہیں اور میرے نبی آ کر پوچھتے ہیں بتا تیری ماں نے تیرے کو کہاں مارا. میں بتاتا ہوں یہاں مارا, میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ رکھ لیتے ہیں. کبھی میں کہتا ہوں میرے نبی نے یہاں, میری ماں نے یہاں مارا, میرے نبی ہاتھ مبارک رکھ لیتے ہیں, وہاں تالا لگا دوں گا, میرے خوابوں پہ تالا لگ جائے گا. تو میرے پیارے دوستو, ماں کی خدمت کرنے والا تو نبی کے ساتھ قیامت میں ہوگا انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ. تو تیسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی, تیار ہو نا انشاءاللہ. ہاں بیوی کا حق ادا کرو, بولو بیوی کا, ہاں بیلنس ضروری ہے, بیوی کا حق ادا کرو لیکن ساتھ میں ماں باپ کا بھی حق ادا کرو. کرو گے نہیں انشاءاللہ. چلو میں بات ختم کر رہا ہوں. کتنی باتیں ہو گئی, 3. آخری بات 5 منٹ میں ہم کو بات ختم کرنا, لیکن آپ میرے سوال کے جواب دو گے. میں 10 باتیں آپ کو پوچھوں گا, ہاں یا نہ, آپ لوگ خود بولو گے. چلو نمبر 1, روزی میں برکت کس کو چاہیے, پیسہ پیسہ پیسہ, روزی میں برکت. بھائی پیسہ بولو تو اچھا نہیں لگتا, روزی میں برکت بولو تو اچھا لگتا. بولو نا نمبر 1, روزی میں, آپ ہاتھ نیچے رکھو, خالی ہاں بولتے جاؤ. روزی میں برکت چاہیے, اللہ کی رحمت, میری انگلیوں کو دیکھتے جاؤ, اللہ کی رحمت چاہیے, اللہ کی مغفرت,
چاہیے اللہ کی طرف سے رضامندی چاہیے, گھر میں چین اور سکون چاہیے, بچے فرما بردار, ارے وہ بچے فرما بردار چاہیے. اچھا کوئی قسم کی رکاوٹ اور پریشانی اور ٹینشن نہیں چاہیے, صحیح بولو نا, صحیح نا. اچھا موت کے وقت کلمہ چاہیے. اور ایک بہت پیاری بات میرے دوستو, اسلام اور ایمان زندہ چاہیے. بولو اسلام اور ایمان زندہ. اور آخری بات, 9 باتیں ہو گئی نا, آخری بات, ہم جنت میں اس طرح جائے, بولو انشاءاللہ ہم جنت میں اس طرح جائے کہ ہمارا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھ میں ہو, اور نبی کہے قسم پروردگار کی میرا امتی تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا. کس کو یہ 10 انعامات چاہیے؟ بولو ساتھ میں بولو بھائی. روزی میں برکت, اللہ کی رحمت, اللہ کی مغفرت, رضامندی, گھر میں چین اور سکون, بچے فرما بردار, ارے موت کے وقت کلمہ, ارے پیارے نبی کا مبارک ہاتھ ہمارے ہاتھ میں, ارے جنت کا دروازہ, سب چاہیے نا, بولو نا. کتنے ہو گئے؟ ایک کام کر لو, اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 بغیر حساب کتاب کے لوٹا دوں گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کام کرے تو روزی میں بھی برکت ہو جاوے؟ کیا فرمایا معلوم ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, آٹومیٹک اللہ 10 انعام تیرے قدموں پہ نچھاور کر دے گا. کتنے وقت کی نماز پڑھ لے؟ بولو ساتھ میں فجر, بولو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. کون تیار ہے بھائی؟ کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. آخری بات بولو, پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب میری آخری بات سنو, نماز پڑھیں گے, ہاں بولو پڑھیں گے جنتی. بولو نمازی, ساتھ میں نمازی. نہیں میں بہت کھل کے بولوں, آپ کو بہت برا لگے گا, لیکن ساتھ میں بولو نمازی, بے نمازی جہنم, دوزخی, بے نمازی. کھل کے بول رہا ہوں, کھل کے. کوئی میرے کو کسی سے کوئی ڈر نہیں, کھل کے بتا رہا ہوں, کیونکہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں, قرآن میں لکھا, میں ابھی پڑھ کے بتاؤں گا, قرآن میں لکھا نمازی, بے نمازی. اللہ تو صحیح بولتا نا, اللہ کے کلام میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا, کوئی شک نہیں ہے نا, کوئی مسٹیک نہیں ہے نا. آ جاؤ قرآن میں پارہ نمبر 29, بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا, جبل پور والے سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پیارے پیارے میرے بندے بندیاں, اللہ فرماتا مرد اور عورتیں, پیارے پیارے مرد اور پیارے پیاری بندیاں, اللہ فرماتا تو زمین میں نماز پڑھنا شروع کر دے. اللہ کہتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا, میں جنت کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا. نمازی ہوگا تو جنتی ہوگا, بولو نمازی ہوگا تو بے نمازی. قرآن میں لکھا, میں اکیلا نہیں پڑھوں گا, آپ بھی پڑھیں گے, آپ کو یاد ہے, پڑھے نا میرے ساتھ میں پڑھے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. بس آگے کیا ہے؟ بے نمازی جہنمی, بے نمازی جہنمی. بلکہ لکھا ہے اس جہنم میں اللہ ڈالے گا جس سے دوسری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. بلکہ حدیث میں لکھا ہے بے نمازی کون سی جہنم میں جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس جہنم میں فرعون جائے گا, جس جہنم میں قارون جائے گا, جس جہنم میں حامان جائے گا. ارے ہمارے نبی نے فرمایا کٹر دشمن ابو جہل جو جہنم میں جائے گا, میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا. پڑھو میرے ساتھ میں, اللہ نے فرمایا فویل للمصلین اللہ کے ولی کا نام دیا تھا غوث پاک. بولو شیخ عبد القادر. ختم کر رہا ہوں, بات ختم کر رہا ہوں. ان کی زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا؟
ان کی مبارک زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. جو انہوں نے لکھا من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا آخری فتویٰ جو انہوں نے لکھا کہ ایک قیامت تک آنے والوں اگر جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے, بولو ایک جان بوجھ کر ایک فرض نماز, ہاتھ میں بولو جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے, پیران پیر نے فرمایا میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں موت کے وقت کلمہ تو نصیب نہیں ہوگا لیکن اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی سروکار اور تعلق ہی نہیں ہوگا. اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق. من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. یہ ڈنکے کی چوٹ پر میں نے آپ کو بتایا نمازی جنتی. بولو نمازی. آپ ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ناراض تو نہیں نا؟ اور ہوں گے تو میں کیا کر لوں گا؟ میرے کو تو امانت ہی بھائی, یہ کرسی امانت ہی, کرسی پر بیٹھا. آپ نہیں بلاؤ گے جبل پور اور کیا کرو گے؟ نہیں بلاؤ گے. اور اگر بلاؤ گے یا نہ بلاؤ گے بات تو حق ہی بولنا ہے کہ نمازی جنتی ہے اور بے نمازی. لیکن صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا. اس لیے ہم لوگ ارادہ کر لو یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1 بولو لا الہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. بھائی میں تھک گیا, ساتھ میں بولو نا. پہلا کام لا الہ, دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن. نمبر 3 ماں باپ کو راضی کریں گے. یہ بہت آسان ہے, آسان ہے. جاؤ دیکھو میں آپ کو طریقہ بتا دوں, کرو گے ایک پریکٹیکل. میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرو. جاؤ ماں کے پاس جاؤ, دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے. بھائی بیوی کا موڈ دیکھتے ہو نا, کبھی ماں کا بھی موڈ دیکھ لیا کرو. دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے, دیکھو کیا کرنے کا معلوم, جانے کا ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھو یا پاؤں پہ ہاتھ رکھو, یوں بولنے کا ماں اے ماں میرے کو معاف کر دینا. ماں تیرے 4-5 بیٹے جتنے بھی بیٹے ماں سب سے بڑا گنہگار میں, سب سے زیادہ نافرمان میں. اے ماں تیرے کو معلوم ہے میں کیسے حالات سے گزرتا. ماں میرے دکان کا پرابلم ہے, ماں میرے گھر کا پرابلم ہے, ماں میرا گھر چھوٹا ہے. اے ماں تو سب میری حالت کو جانتی. ماں میرے کو اللہ کے واسطے معاف کر دینا, معاف کر دینا. میں سچ کہتا ہوں ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے نا, یوں ہاتھ حرکت کرتا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے. جا 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 بیٹا معاف کر دیا جا. سچ میں کہتا ہوں جب ماں بولتی نا معاف کر دیا, اللہ فرشتوں کو کہتا ہے او وہ ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. ارے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. میں تو 99 درجے زیادہ محبت کرتا. گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. اس لیے تیسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ. کرو گے انشاءاللہ. ماں کو گالی مت دو, مت دو. وہ بیچاری کچھ نہیں بولتی, کچھ نہیں بولتی. مت دو ماں کو گالی, مت دو. ماں کو اپنے سینے سے لگاؤ گے نہیں انشاءاللہ. اور چوتھا کام پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے گا, بولو انشاءاللہ. میں نے ہاتھ اٹھاؤ, بولو انشاءاللہ. بولو نا کل کی فجر, بولو انشاءاللہ. موت کی شام, بولو انشاءاللہ. کل کی فجر, بولو انشاءاللہ. موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. بلند آواز سے ہماری نماز قضا. کس کے سامنے بول رہے ہو؟ میں تو آج ہوں کل چلا جاؤں گا, لیکن آپ اور میں اللہ کی نظر میں سب ہے نا. اسے جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانے کا. نماز کا وعدہ پکا. ایسا نہیں کہ باہر جا کے بولنے کا مولانا بولے تو اٹھایا تھا. مولانا کے بولنے سے نہیں. مولانا خود قیامت میں اللہ کا محتاج ہے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. ہم کو اسی کے سہارے کی ضرورت ہے. اس لیے اسی کو اللہ کو حاضر ناظر مان کر پھر ایک مرتبہ بولو ہماری نماز قضا. پکے جنتی بنیں گے انشاءاللہ. 4 کام کریں گے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. خیر سب مجھے آج 2 باتیں کرنا ہے. پہلی بات تو رمضان مہینہ آ رہا ہے, بولو سبحان اللہ. رمضان مہینہ بہت پیارا مہینہ, بہت پیارا. یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہمارے نبی خود انتظار کرتے تھے. یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود انتظار کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان. اللہ رمضان تک پہنچا دے, اللہ رمضان تک پہنچا دے. بس ہمارے لیے بھی یہ 1 یا 1.5 یا 2 دن باقی ہے. آمین بولو, اللہ سب کو رمضان تک پہنچا دے. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ رمضان روزہ رکھیں گے؟ بہت آہستہ جواب. میں کوئی آپ کا نکاح قبول کروانے کھڑا ہو. رکھیں گے تو ہاں بولو, اور رکھنا تو ہے ہی. بولو رکھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ نے فرمایا رمضان مہینہ آئے روزہ رکھنا فرض. بولو روزہ رکھنا
اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رمضان مہینہ آ جائے تو روزہ رکھنا. رکھیں گے، سب رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا دوسرا سوال ہے، قبول ہو جائیں گے روزہ؟ یہ تو میرے کو بھی نہیں معلوم قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. دوستو بیان اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتانا، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا. پھر کسی ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.